بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام کی ظہور کی علامتیں۔ ظہور امام زمان علیہ السلام سے پہلے جو دنیا کا حال ہوگا اس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ ایمان بھی عروج پہ ہوگا اور کفر بھی عروج پہ ہوگا، اور اس جانب بھی ہم توجہ دلا چکے ہیں کہ جس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہو اس کی تطبیق نہ کی جائے۔ تطبیق سے مراد یہ کہ اگر عبداللہ کے بارے میں روایت ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ اس روایت میں عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن عبدالعزیز جو بادشاہ تھا سعودی عربیہ کا وہ ہے، بلکہ روایتوں کا ہدف یہ ہے کہ جب ان روایتوں کو ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد احساس ہو کہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو ہم تیاری کریں کہ اگر امام کا ظہور ہو گیا تو ہم ان کے ساتھ ہوں، اور اگر امام کا ظہور نہیں ہوا تو بھی ہم ان کی راہ پہ چلیں اور ہدایت پائیں۔ ایک موضوع جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ کہ ظہور سے پہلے عریانیت، فحاشیت اور فسق و فجور اور جو جنسی گناہ ہوں گے وہ کس قسم کے ہوں گے۔ اب گو کہ ان موضوعات کو ڈسکس عام طور پر نہیں کیا جاتا اور ہم بھی بہت زیادہ واضح الفاظ میں روایات کا ترجمہ نہیں کریں گے، ترجمہ کنایتاً اور مختلف الفاظ کے ساتھ ہوگا، لیکن ہدف یہ ہے کہ ان روایتوں کو سننے کے بعد اس جانب توجہ ہوگی کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں نے جو کچھ فرمایا وہ حق اور سچ ہے، اور اس طرح سے انہوں نے فرمایا جس طرح سے ان کے سامنے یہ سب کچھ شاید ہو رہا تھا، یعنی دنیا ان کے سامنے تھی۔ اور یہی روایتیں ائمہ علیہم السلام کے بارے میں محکم عقیدے کا بھی سبب بنیں گی، یعنی جتنی بھی روایتیں کہ جو پہلے آپ کے سامنے پڑھیں اور جو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے اور مختلف موضوعات کو ڈسکس کریں گے۔ البتہ اس قسم کے پروگرامز کہ جو اس وقت ہم جس پہ گفتگو کر رہے ہیں، خود ہماری خواہش یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے ان کو بنایا جائے۔ اب اگر کوئی آپ سننے والوں میں سے انٹرسٹڈ ہو تو دوبارہ اس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور ایک دوسرے طریقے سے اس پہ کام ہو سکتا ہے، اور بلا شک علائم ظہور کے بارے میں جتنا بھی کام ہو کم ہے، اور جتنا خود ہم نے کام کیا، جتنی روایتوں کو ہم نے جمع کیا وہ سب بھی ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وقت بھی کم ہے، لیکن اس کے لیے الگ ایک پروگرام بھی کرنا ہوگا، ایک الگ سلسلہ بھی ہوگا۔ تو آخر زمانے میں جو گناہ ہوں گے ان کی جانب توجہ رہے کہ روایتوں میں نقل ہوا وَرَأَيْتَ الْفِسْقَ ظَهَرًا کہ فسق کھلم کھلا ہوگا، وَرَأَيْتَ الْمُؤْمِنَ صَامِتًا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ کہ تم دیکھو گے کہ مومن صامت ہوگا یعنی خاموش ہوگا اور اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَرَأَيْتَ أَكْثَرَ النَّاسِ وَخَيْرَ بَيْتٍ مَنْ يُسَاعِدُ النِّسَاءَ عَلَى فِسْقِهِنَّ اور تم دیکھو گے کہ اکثر لوگ ایسے ہوں گے اور اچھا گھر یا بڑی فیملی یا اچھی فیملی انہیں کہا جائے گا کہ جو گناہوں میں اپنی خواتین کی مدد کریں گے۔ اب یہ گناہ بے پردگی، عریانیت، فحاشیت، رقص، موسیقی، یعنی جہاں بھی گناہ ہوں گے اور جو لوگ اپنی عورتوں کو گناہوں میں مبتلا کریں گے، کہ جس کا ایک جلوہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں، کسی گھر کی اگر خواتین پردہ کرتی ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی فیملی نہیں ہے، یعنی عام جو جوہلا کی نگاہ ہے۔ اور اگر خواتین بے پردہ ہوں اور مردوں کے سامنے آئیں اور اپنے جسم کو ظاہر کریں تو اس وقت لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں یہ بڑی ماڈرن فیملی اور اچھی فیملی ہے۔ البتہ یہ ایسی سوچ سب کی نہیں ہے، جو دین سے دور ہے ان کی یہ سوچ ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ سوچ تو ہے۔ حتیٰ پاکستان انڈیا میں اگر کوئی
باپردہ خاتون دکان پہ جائیں تو ان کو کم اہمیت دی جاتی ہے، برعکس ان کے ایسی خواتین کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جو بالکل بے پردہ ہوں، یا جتنی زیادہ ان کے جسم کی نمائش ہو رہی ہو اتنی ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ باپردہ خواتین ان کے نزدیک معمولی گھروں کی ہوتی ہیں، اور بے پردہ اور جن کے جسم پہ لباس کم ہو ان کے نزدیک محترم گھروں کی اور اچھے گھروں کی ہوتی ہیں۔ ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی، اور اسی طرح سے جب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے بھی اسی قسم کی روایت کی جانب آپ نے بھی یہی سب کچھ فرمایا۔ تو پہلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت نقل ہوئی، اور یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 52 میں نقل ہوئی، آپ فرماتے ہیں تزین الرجال بثیاب النساء، کہ مرد خواتین کا لباس پہن کے زینت کریں گے، اور اسی طرح سے ایک روایت اس کے برعکس بھی ہے کہ خواتین مردوں جیسا لباس پہنیں گی اور اس کے ذریعے سے زینت کریں گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا تشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال، کہ جب خواتین مردوں کی طرح سے ہوں گی اور مرد خواتین کی طرح سے ہوں گے۔ پہلی روایت میں لباس سے زینت کا ذکر ہے، اور دوسری روایت جو امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے اس کا دائرہ وسیع ہے، اور اس میں بیان ہوا ہے کہ مرد عورتوں جیسے ہوں گے اور عورتیں مردوں جیسی ہوں گی۔ اور اس زمانے میں گناہ بہت زیادہ ہوں گے کھلم کھلا، وارتکاب الزنا، زنا بڑے آرام سے کیا جائے گا، ورأیت الزنا قد ظہر، اصول کافی میں روایت ہوئی کہ تم دیکھو گے زنا کھلم کھلا ہوگا اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک روایت جو مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوئی واستعلن الفجور، کھلم کھلا فجور، کھلم کھلا حرام کام کیے جائیں گے، اور یہ روایت نقل ہوئی بحار الانوار کی جلد نمبر 52 میں۔ پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی وتکثر اولاد الزنا، اور زنا کی اولادیں کثرت سے ہوں گی، یعنی زنا سے جو اولاد متولد ہوگی ان کی کثرت ہوگی۔ یہ روایت بحار الانوار میں بھی نقل ہوئی اور غیبت نعمانی میں بھی نقل ہوئی۔ ورأیت الناس یتصافدون کما تصافد البہائم ولا ینکر احد منکرا تخوفا من الناس، اور تم دیکھو گے کہ لوگ کھلم کھلا، یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی، فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ لوگ کھلم کھلا سر عام جنسی خواہشات کو پورا کریں گے اور کوئی انہیں ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اور نہ ٹوکنے کی وجہ کیا ہوگی؟ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تخوفا من الناس، خوف ہوگا لوگوں کا، لوگوں کے خوف کی وجہ سے کوئی ٹوک نہیں سکے گا، امر بالمعروف نہیں کر سکے گا، کہ جو آج کل اچھی خاصی جگہوں پہ ہو چکا ہے کہ چاہے کوئی یہودی عالم ہو، چاہے عیسائی عالم ہو، چاہے مسلمان عالم ہو، بالآخر یہودی عیسائیوں میں بھی یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن وہ بھی ٹوکنے کی جرت نہیں رکھتے اپنے ممالک میں، اور مسلمان ممالک کا بھی تدریجاً یہی حال ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ظہور سے پہلے یہ معاملہ بڑھ جائے گا۔ وَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُكْرِيَ امْرَأَتَهُ وَيَرْضَى بِالدَّنِي مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، اور تم دیکھو گے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو گناہ کے لیے پیش کرے گا، کرائے پہ چلائے گا، اور اس کے بدلے کچھ کھانے اور پینے پر اکتفا کرے گا، کہ جو ایک معمولی کھانے پینے پر، یعنی دنیا کی معمولی سی نعمتوں پر اکتفا کرے گا۔ اس روایت سمجھا جا سکتا ہے کہ عورتوں کو کرائے پہ چلانے سے مراد گناہ کے لیے بھی، فلموں کے لیے بھی، رقص کے لیے، موسیقی کے لیے، کسی بھی حرام کام کے لیے، کہ جب مرد اپنی بیویوں کو پیش کریں گے اس کے بدلے جو آمدنی آئے گی، اب ظاہر اس آمدنی سے آخرت تو نہیں بنائی جا سکتی، اس آمدنی سے یہی کچھ دنیا کا مال و دولت جمع کیا جائے گا، اور اس مال و دولت کو چاہے کتنی ہی بڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، کہا گیا کہ یہ معمولی ہے، دنی ہے۔ ورأیت الناس ہمہم بطونہم وفروجہم لا یبالون بما اکلوا وبما نکہوا،
اور تم دیکھو گے کہ لوگوں کا ہم و غم ان کا پیٹ ہوگا اور ان کی شرمگاہیں ہوں گی. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں, اور کوئی پرواہ نہیں ہوگی کس کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. وَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ امْرَأَتِهِ مِنَ الْفُجُورِ وَيَعْلَمُ ذَلِكَ وَيُقِيمُ عَلَيْهِ, کہ تم دیکھو گے کہ مرد آمدنی اپنی کھائے گا جو گناہ کے ذریعے سے عورت نے کمائی ہوگی, اور اس کو جانتا بھی ہوگا, ایسا نہیں وہ نہیں جانتا ہوگا, جانتا بھی ہوگا اور اسی پر باقی بھی رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ بری چیز ہے, جو زیادہ برا کام ہے, اور وہ یہ کہ اس موضوع کو عام طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا لیکن روایتوں میں ڈسکس ہوا ہے تاکہ اس کی قباحت کا بھی علم ہو اور یہ علم ہو کہ آخر زمانے کے بارے میں ائمہ علیہم السلام نے کیا ارشاد فرمایا. اس زمانے میں ہم جنسی کا بھی زور ہوگا, لہٰذا روایتوں میں نقل ہوا وَتُعَزَّمُ الْأَحِلَّةُ, یعنی خوبصورت لڑکوں کی گناہوں کے لیے ایک قدر و قیمت ہوگی اور ان کا احترام کیا جائے گا. اسی طرح خواتین کے لیے بیان ہوا وَرَأَيْتَ النِّسَاءَ يَبْذُلْنَ أَنفُسَهُنَّ لِأَهْلِ الْكُفْرِ, کہ تم دیکھو گے خواتین یعنی مسلمان خواتین اپنے آپ کو کفار کے حوالے کر رہی ہیں گناہ کے لیے. اب اگر وہ شادیاں کرے کفار سے تو یہ بھی ایک جائز کام نہیں ہے, اور اگر اپنے آپ کو پیش کریں گناہ کے لیے تو یہ تو بلا شک گناہ ہے, چاہے مسلمان کے سامنے پیش کریں چاہے غیر مسلمان کے سامنے. لیکن ظہور سے پہلے خواتین اپنے آپ کو کفار کے سامنے پیش کریں گی, چاہے وہ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم نے شادی کی ہے, کیونکہ شادی بھی ایک نان مسلم سے جائز نہیں ہے ایک مسلمان خاتون کی, اور اسی طرح سے جو حرام کام ہے وہ تو ہر حال ہی میں حرام ہے. اور یہ گناہ اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ روایتوں میں نقل ہوا وَرَأَيْتَ الْبَهَائِمَ تُنْكَحُ, کہ تم دیکھو گے کہ جب جانوروں کے ساتھ بدفعلیاں کی جا رہی ہیں تو آخر زمانے میں یہ گناہ اس حد تک بڑھ جائیں گے. ہم جنسی بہت عروج پہ ہوگی, اس کے بارے میں چند روایتیں ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئیں. وَرَأَيْتَ الْغُلَامَ يُعْطِي مَا تُؤْتَى الْمَرْأَةُ وَرَأَيْتَ الْغُلَامَ يُؤْتَى مَا تُؤْتَى الْمَرْأَةُ, کہ تم دیکھو گے کہ جس طرح عورتوں کو مہر دیا جاتا ہے اور مال دیا جاتا ہے, یہاں پر دو امکانات ہیں اس کے ترجمے کے کہ جس طرح سے کہ عورتوں کو گناہ کے لیے مال دیا جاتا ہے بالکل اس طرح سے مردوں کو دیا جائے گا, یا یہ کہ جس طرح سے عورتوں کو مہر دیا جاتا ہے اس طرح سے لڑکوں کو مہر دیا جائے گا. وَرَأَيْتَ النِّسَاءَ يَتَزَوَّجْنَ النِّسَاءَ, اور خواتین سے نکاح کریں گی. تو پہلی روایت کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ مرد سے اور خواتین سے نکاح کریں گے. وَرَأَيْتَ الرِّجَالَ يَتَسَمَّنُونَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاء لِلنِّسَاءِ, اور تم دیکھو گے کہ مرد اپنے آپ کو تیار کریں گے. اب یتسمنون کے جو معنی ہیں وہ چند اعتبار سے کیے جاتے ہیں کہ اپنی تزئین و آرائش کریں گے, یا اپنا جسم بنائیں گے, اسی طرح سے اپنا وزن کم کریں گے, یا یہ کہ جسم پر کوئی خاص قسم کا روغن لگائیں گے, یا دوائیں استعمال کریں گے. مختلف اس کے معنی ہوئے. وَرَأَيْتَ الرِّجَالَ يَتَسَمَّنُونَ لِلرِّجَالِ, کہ اس قسم کے کام مرد کریں گے گناہ کے لیے, اسی طرح سے عورتیں بھی یہ سب کام کریں گی گناہ کے لیے. کہ یہاں پر تفسیر میں جو بیان ہوا تھا اس روایت کی یہ ہے يَسْتَعْمِلُونَ الْأَغْذِيَّةَ وَالْأَدْوِيَّةَ, کہ ان گناہوں کے لیے دواؤں کو یا غذاؤں کو استعمال کریں گے. اسی طرح سے اس کے لیے یہ بھی امکان ہے کہ جسم کو بنانا اور جسم کو خوبصورت کرنا یا میک اپ. وَآتَوْا الرِّجَالَ الْأَمْوَالَ عَلَى فُرُوجِهِمْ, مرد اپنے شرمگاہ کے لیے پیسہ خرچ کریں گے. وَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مَعِيشَتُهُ مِنْ دُبُرِهِ,
اور تم دیکھو گے کہ مردوں کی آمدنی ان کی شرمگاہ کے ذریعے سے ہوگی۔ وَمَعِیشَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ فَرَجِهَا، اسی طرح سے خواتین اپنے خاص مقامات کے ذریعے سے کمائیں گی۔ اور یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو گناہ کے طور پر بھی، ہم جنسی کے طور پر بھی، اسی طرح سے فلمیں ہوں یا کسی اور کام کے لیے، تو اس ہر جانب یہ روایتیں توجہ دلاتی ہیں کس طرح سے یہ کام عروج پہ ہوگا۔ وَأَمْشَتُ كَمَا تَشْمَتُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، اور مردوں کی زینت کی جائے گی اس گناہ کے لیے جس طرح سے ایک عورت کی زینت کی جاتی ہے اس کے شوہر کے لیے۔ وَرَأَيْتَ مَن يَمْتَضِحُ بِالْفِسْقِ، اور تم دیکھو گے کہ جو لوگ فسق و فجور کر رہے ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ، اور کوئی بھی انہیں کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ وَتُنُوفِسَ فِي الرِّجَالِ وَتَغَایَرَ عَلَيْهِ الرِّجَالِ، ایک مرد دوسرے مرد کے لیے غیرت مند ہوگا جس طرح سے کہ مرد اپنی بیویوں کے لیے غیرت مند ہوتے ہیں۔ کان الزنا تمتدح بہ النساء، زنا کرنے والی خواتین کی تعریف کی جائے گی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے آج فسق و فجور کرنے والی بعض خواتین، کہ جو مشہور خواتین بھی ہوتی ہیں، بعض فلم ایکٹریسز وغیرہ، ہم نہیں کہتے کہ ہر فلم ایکٹریس جو ہے وہ اس قسم کے یعنی فلموں کے علاوہ بھی اور گندے کاموں میں ہیں، لیکن بعض کے بارے میں اگر مشہور بھی ہے تو ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی قدر و منزلت میں اور لوگوں کی نگاہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر صرف رقص و موسیقی ہو تو یہ بھی قطعاً حرام ہے۔ اور اس قسم کی خواتین کا احترام بھی تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے خلاف ہے۔ البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو مارا جائے یا قتل کر دیا جائے، یعنی اگر کوئی خاتون رقص میں ہیں یا موسیقی میں ہیں، لیکن احترام کے دائرے میں نصیحت کی جائے۔ پھر یہ بات کہ ہم نے جب خواتین کا کہا تو مراد یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے جائز ہے، جو بھی شریعت کے خلاف کام کرے اسے نصیحت کی جائے اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب اس کی دعوت دی جائے۔ یہ تھیں چند روایتیں کہ جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ظہور سے پہلے یہ جنسی گناہ اور بے راہ رویاں، چاہے وہ پردہ ہو، فسق ہو، بے پردگی ہو، فسق ہو، فجور ہو، عریانیت ہو، اور کچھ موضوعات کو ہم نے جب خواتین کے ٹاپک کو ڈسکس کیا تو وہاں بھی بیان ہوا کہ خواتین لباس پہنیں گی لیکن ایسا لباس کہ جس میں وہ عریاں ہوں گی۔ تو علائم ظہور سے پہلے اکثر اقوام اپنے اقدار کو، اپنے کلچر کو، مثال کے طور پر انڈیا میں چاہے ہندو حضرات ہوں چاہے سکھ حضرات ہوں، وہ بھی ان کاموں کو پسند نہیں کرتے، عیسائی ہوں یہودی ہوں وہ بھی ان کاموں کو پسند نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم مسلمان ہی ان کاموں کو پسند نہیں کرتے، بہت ساری اقوام ان کاموں کو پسند نہیں کرتی، اکثر ادیان ان کاموں کو پسند نہیں کرتے، لیکن کلچر تدریجاً خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کلچر کو خراب نہ ہونے دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ امر بالمعروف کے معنی یہ ہیں کہ نیکی اور اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور نیکی اور اچھائی کا حکم اور برائیوں سے جب روکا جائے گا کہ جب اچھائی کو اچھائی رکھا جائے اور برائی کو برائی رکھا جائے۔ بس ہماری ذمہ داری ہے کہ اچھائی کو اچھا کہیں اور برائی کو برا کہیں، تاکہ پبلک خود جان لے کہ اچھائی کو انجام دینے والا اچھا ہے اور برائی کو انجام دینے والا برا ہے۔ البتہ برائی کے خلاف اس قسم کا ریئیکٹ کہ دھماکے کر دیے جائیں یا کوئی شراب پیے تو اسے قتل کر دیا جائے، یہ نہیں ہے۔ نصیحت کی جائے، البتہ جہاں پر اسلامی حکومت ہو اور اسلامی سزائیں ہوں تو وہ بالکل الگ موضوع ہے، وہاں پر اسے اسلامی سزائیں دی جائیں گی۔ لیکن ہم جن معاشروں میں ہیں وہاں پر ظاہر ہے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ ہے نصیحت، اور نصیحت یہ کہ اس کی توجہ دلائی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب اور روز آخرت کی جانب، کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا ہے اور ایک دن اس کے پاس ہمیں واپس جانا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔